غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کے احترام کی پشتون روایات پامال کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی عہدیدار بے شرمی کی حدیں پار کر گیا۔ ایوان میں گھڑی لہرانے پر نون لیگ کی صوبیہ شاہد پر انتہائی گھٹیا اور بھونڈے حملے، 20، 25 اور 50 لاکھ کی آفر کرتا رہا۔ بیچاری خاتون رکن خاموش بیٹھی رہیں۔ صوبیہ شاہد آج اسمبلی اجلاس میں کچھ دیر بعد چلی گئیں۔ علی امین گنڈا پور اپنی جیت کی خوشی میں مست۔ خاتون ڈپٹی سپیکر نے واقعے کا نوٹس نہ لیا۔ لیگی قیادت نے بھی معاملے پر چپ سادھ لی۔ میں سدھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں سردار ایاز صادق سدھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ شور شرابے اور نعرے بازی میں ایاز صادق تیسری بار سپیکر قومی اسمبلی بن گئے۔ ایاز صادق نے 199 ووٹ لیے۔ سنی اتحاد کونسل کے ملک عامر ڈوگر کو 91 ووٹ پڑے۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے ووٹ ڈالا۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ 197 ووٹ لے کر ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے۔ ایاز صادق کا سب سے اظہار تشکر، کہا ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کوشش ہوگی قومی اتفاق رائے پیدا کروں۔ سیر کو سوا سیر، عمر ایوب کو رانا تنویر ٹکر گئے۔ ایوان میں سیاست کا سبق سکھا دیا۔ عمر ایوب بولے قومی اسمبلی میں گھس بیٹھیے ہیں، اجنبی ارکان کو ووٹنگ سے روکیں۔ رانا تنویر نے جواب دیا، یہ 2018 کی دھاندلی کی پیداوار ہیں، ان میں جواب سننے کا حوصلہ نہیں۔ عمر ایوب کس پارٹی میں نہیں گئے؟ عمر ایوب کے منہ پر لوٹا لکھا ہوا ہے۔ نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ مولانا کو ساتھ چلنے کی دعوت۔ فضل الرحمان کے نواز شریف سے گلے شکوے۔ نواز شریف کی حکومت سازی میں مدد کی درخواست۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دونوں قائدین نے ہمیشہ ایک دوسرے کی بات مانی، ہم مولانا سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ غفور حیدری نے ملاقات میں پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ نو بھائی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ میرے اوپر 9 ضلعوں میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کر آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا 9 مئی کے ناجائز کیس 1 ہفتے میں ختم کرنے کا حکم۔ جن مقدمات کا ثبوت نہیں وہ ختم کریں۔ پولیس 1 ہفتے میں اصلاح کر لے، اصلاح نہ کی تو سزا کے لیے تیار رہیں۔ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ علی امین گنڈا پور کا منتخب ہونے کے بعد خطاب۔ علی امین گنڈا پور 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ نون لیگ کے ڈاکٹر عبداللہ کو 16 ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے۔ سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا پروٹوکول دے دیا گیا، کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ایم کیو ایم پہلے روٹھی پھر مان گئی۔ نون لیگ سے آئینی ترمیم پر معاہدہ ہو گیا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا آرٹیکل 140 میں ترمیم پر اتفاق۔ صوبوں کو دیے جانے والے فنڈز ضلعی حکومتوں کو جائیں گے۔ احسن اقبال اور مصطفیٰ کمال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جہاں نون لیگ سے معاہدہ نہیں ہوا وہاں ایم کیو ایم کو موقع ملے گا۔ بلاول بھٹو کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا نون لیگ سے ہماری بات چیت فائنل ہوئی ہے کہ کہاں کہاں گورنرز فائنل ہوں گے۔ صدارتی انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی کل دوپہر 12 بجے تک جمع کروائے جائیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری نے صدر مملکت کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل 4 مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی میں وقفے سے بارش۔ نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، منگو پیر، ناردرن بائی پاس میں بارش۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا اور ملیر میں بھی بادل برس پڑے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مست بنا دیا۔ شدید بارش کی پیش گوئی پر شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔
आसमान से बरसती बूंदों ने जाती सर्दी को रोक लिया। मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और कसूर में बादल बरस पड़े। झंग, चिन्योट और लैया में अब्र करम बरसा। मरी में बारिश, जालाबारी और बर्फबारी। दीरबाला, कुमराट, लामोती में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बलूचिस्तान के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और रीपा में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बारिश और बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। वॉल चॉकिंग हटाएं, वाइट वॉश कराएं, पंजाब को साफ सुथरा बनाएं, किसी गली में कचरा नजर ना आए। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुद दौरे करने का भी ऐलान। रमज़ान पैकेज की बिला तफरीक तकसीम के अहकामात। कहा मुस्तहिक अफराद के हर घर में रमज़ान राशन पहुंचेगा। पंजाब के 3 बड़े शहरों में मेडिकल सिटी की मंजूरी। मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर मिलेंगी। लाहौर में IT और एजुकेशन सिटी बनेगा। दुनिया की टॉप 5 IT कंपनियां आएंगी। मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरी इट की मुलाकात। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर की सज़ा 1 माह के लिए मुअत्तल भी कर दी। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद जमील जफर को 4 माह और SHO नासिर मंजूर को 2 माह कैद। DC इस्लामाबाद ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। बहादुर पुलिस अफसर ASP शहरबानो नकवी सऊदी अरब में शाही मेहमान बनेंगी। सऊदी सफीर ने नडर पुलिस अफसर को खानदान समेत दौरा सऊदी अरब की दावत दे दी। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने ASP के बेमिसाल किरदार को सराहा। पुलिस अफसर ने लाहौर की इचरा मार्केट में खातून को हुजूम से बचाया था। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात। दुनिया भर से अहम शख्सियात भारत पहुंच रही हैं। बिल गेट्स, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग, अमेरिकी पॉप गुलकारा रिहाना, डिज्नी के सरबराह बॉब इगर भारत पहुंच गए। तकरीबात का सिलसिला 3 मार्च तक जारी रहेगा। शादी जुलाई में होगी। तजावुज़ात हटा लें, दुकानदार अपनी हुदूद में आ जाएं। पंजाब हुकूमत की एक बार फिर वार्निंग। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। 27 अहम शाहराहों पर तजावुज़ात की निशानदही। बल्दिया उज़्मा ने माफिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तजावुज़ात रज़ाकाराना तौर पर हटाने की हिदायत।